کہ خدا را پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت کیجیے، ان بغیرت حکمرانوں کو ہدایت کیجیے. یہ امریکہ کے نمک خوار ہے، یہ امریکہ کے دلال ہے، یہ اپنی بیٹی کی عزت کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے انصاف کے لیے، اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے اپنے قلم کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر پاکستان کی حکومت سنجیدہ ہو جائے، اگر پاکستان کی وزارت خارجہ یہ طے کر لے، اگر پاکستان میں مقتدر قوتیں اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان لے آنا ہے، اگر ان کی غیرت لڑائی لے جائے، اگر وہ پاکستانی قوم کی امنگوں کو سمجھ لے، تو عافیہ صدیقی کو پاکستان آتے ایک ہفتہ بھی نہیں لگتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، سینیٹر ڈاکٹر مشتاق احمد اور فوزیہ صدیقی کے ساتھی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی موومنٹ، ان سب کی طرف سے بلیک ڈے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ بلیک ڈے یوم سیاہ دراصل پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے. دنیا کے قانون اور انصاف پسند اقوام اور عوام کے لیے ایک پیغام کے طور پر ہے. دنیا میں امن، بنیادی انسانی حقوق کے نام لے رہا ہوں، دنیا بھر میں انصاف اور قانون کی بات کرنے والی این جی اوز، عالمی انصاف کے اداروں اور بالخصوص وطن عزیز میں بیٹھے ایوانوں، پاکستان میں طاقت کے مراکز، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی افواج اور پاکستان کے پارلیمان میں وزارتوں پر براجمان مقتدر قوتوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ آپ 2 دہائیوں سے سو رہے ہیں اور آپ کی بیٹی پر وطن عزیز میں آپ جو کچھ اس بیٹی کے لیے کر سکتے تھے، آپ اقتدار کے مزے لیتے رہے، اپنے عہدوں کو انجوائے کرتے رہے، آپ عیاشیوں میں مگن رہے، لیکن قوم کی بیٹی وہ تڑپتی رہی، وہ آہوں اور سسکیوں میں رہی، اس پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس پر وہ کر بڑھائے گئے، اس نے ان مظالم کا سامنا کیا کہ انسانیت ششدر رہ جاتی ہے، دل و دماغ کانپ اٹھتے ہیں. ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اس پر جو اذیتیں اٹھائی گئیں، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہم حیران ہیں کہ ایک نہتی عورت جس کو ایک جھوٹے مقدمے میں، جس مقدمے کی حیثیت اتنی ساری ہے کہ وہ مقدمہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں، کسی بھی جج کے سامنے، جج تو درکنار، کوئی چھوٹا سا معمولی سا ضمیر رکھنے والے شخص کے سامنے بھی 1 منٹ میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر الزام کیا تھا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر جو بھونڈا الزام لگایا گیا وہ تاریخ میں
ایک ایسا الزام ہے کہ جس پر کوئی عقل یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس مظلوم پر الزام یہ تھا کہ جب وہ 5-7 سال سے امریکہ کی قید میں تھی، جب وہ بے گناہ ظلم و ستم کا شکار تھی، جب اس کے 3 بچے اسے چھین لیے گئے تھے، جب وہ ظلم کی چکی میں پس رہی تھی اور وہ اس کا جسم نڈھال ہو چکا تھا، اس کے اعضاء مزمحل ہو چکے تھے، اس کے قوات جواب دے چکے تھے، وہ وقت ایسا تھا جب امریکی فوج کے پھٹے کٹے بڑے مسلح باڈی بلڈرز ٹائپ ان کے فوجی وہ ڈاکٹر عافیہ سے تفتیش کر رہے تھے، جب اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، جب وہ ظلم و ستم کا شکار پوری کی پوری ان کی قید میں تھی، اس پر الزام یہ لگایا گیا، ذرا الزام سنیے، اس پر الزام یہ ہے کہ ایک عورت جو اتنے کرب سے گزر رہی ہے، جو آپ کے سامنے بے بس اور لاچار ہے، وہ ان فوجی ہٹو کٹو امریکی فوجیوں کے سامنے اس نے ان سے انہی کی بندوق چھین لی اور ان سے ان کی بندوق چھین کر ایک گولی چلائی، لیکن آگے مذاق خیز بات یہ ہے کہ وہ گولی کسی امریکی کو نہیں لگی، کسی فوجی کو نہیں لگی، کسی کو اس نے زخمی نہیں کیا۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے، لیکن اس جرم کی پاداش میں جو جرم خود سے بنایا گیا ہے، جو گھڑا گیا ہے، اس کی پاداش میں ایک عورت کو 86 سال کی سزا دی گئی ہے۔ یہ ہے وہ امریکہ کا نظام جس پر امریکہ فخر کرتا ہے کہ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا کو انصاف دینے کی بات کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، پاکستان کی عوام، پاکستان کے ملک کے طول و عرض میں امریکہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ آپ نے انصاف کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، نظام انصاف کا مذاق اڑایا ہے، اور آپ نے ایک عورت کو سزا دینے کے لیے جو مقدمہ اس پر بنایا، اس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دنیا میں اس سے من گھڑت، اس سے جھوٹا، اس سے حقیر اور ذلیل آپ کو کوئی مقدمہ نہیں ملے گا، اور اس سے لمبی سزا، اس سے لمبی اور سخت سزا بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ 86 سال کی سزا صرف ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے جرم پر ہے۔ اگر اس کو درست مان بھی لیا جائے تو یہ دنیا کے کسی بھی انصاف کے ترازو پر پوری نہیں اترتی، لیکن ایسی بے شرم، اتنے بہیمانہ طور پر اس عورت کو تذلیل کی گئی، اس کو ایسے ٹریٹ کیا گیا کہ آج وہ امریکہ کی سب سے بدترین جیل میں موجود ہے۔ وہ جیل جس میں صرف 2 سال کے اندر 2016 سے لے کر 2018 تک 35 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے مقدمات سامنے آئے۔ یہ امریکہ کی سب سے بدنام زمانہ جیل ہے، جہاں عافیہ صدیقی 15 سال سے سسک رہی ہے، ظلم کا شکار ہے۔ اس جیل میں 35 تو وہ واقعات ہیں جو وہاں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے دنیا بھر کے اندر رپورٹ ہوئے۔ جو رپورٹ ہونے والے مقدمات ہیں ان کی تعداد تو یہ ہے، جو رپورٹ نہیں ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جتنے واقعات عافیہ صدیقی کے ساتھ ہیں، عافیہ صدیقی کے ساتھ جو بھیانک ظلم کیے گئے، جو وارداتیں کی گئیں، ان کی تفصیلات اس نے اپنے وکیل کلائیو سٹیفرڈ کو بتائی ہے، انہوں نے وہ ریکارڈ پر لائی ہے۔ آج ہم پاکستان کے اندر، پاکستان کی عدالتوں میں عافیہ صدیقی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مقدمہ کیا لڑ رہے ہیں۔ ہم مقدمہ یہ لڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہوں گے پاکستان کی عدالتوں میں وکیل صاحب عافیہ صدیقی کا مقدمہ لے کر گئے ہیں، وہ مقدمہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم عدالت کے اندر یہ مقدمہ لے کر گئے ہیں کہ خدا را پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت کیجئے، ان بغیرت حکمرانوں کو ہدایت کیجئے کہ یہ عافیہ صدیقی کے لیے عالمی فورم پر آواز اٹھائیں، یہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکہ کے سامنے آواز بلند کریں، ان
کے سفارت خانے سو رہے ہیں، ان کے سفارت خانوں کو جگایا جائے۔ ان کے سفیر اپنا کام کرنے سے عاجز ہیں۔ یہ امریکہ کے نمک خوار ہیں، یہ امریکہ کے دلال ہیں۔ یہ اپنی بیٹی کی عزت کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے انصاف کے لیے، اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے اپنے قلم کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے سفارتی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے قلم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم عدالت میں اس کام کے لیے گئے ہیں اور گزشتہ 2015 سے عافیہ صدیقی پاکستان کی عدالتوں میں یہ التجا کر رہی ہے کہ امریکہ میں اگر پاکستان کی حکومت آواز اٹھائے، حکومت پی ٹی آئی کی بھی آئی چلی گئی، حکومت پی ڈی ایم کی بھی آئی چلی گئی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بھی آئی چلی گئی۔ مشرف تو تھا ہی عافیہ صدیقی کو بیچنے والا، مشرف نے عافیہ صدیقی کا سودا کیا، اپنی عزت کی نیلامی کی، لیکن وہ تو ظالم جو کچھ کر گیا وہ تاریخ کا ایک انجام ہے۔ تاریخ کے ماتھے پر پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے وہ شرم لکھی جا چکی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں عافیہ صدیقی کے لیے کوئی کام نہ کر سکا۔ آج بھی سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ بات پوری دنیا کو بتائی ہے۔ افریقہ میں آج انہوں نے 3 پروگرامات کیے عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے، اور یہ بات بالکل واضح ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت سنجیدہ ہو جائے، اگر پاکستان کی وزارت خارجہ یہ طے کر لے، اگر پاکستان میں مقتدر قوتیں اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان لے آنا ہے، اگر ان کی غیرت لڑائی لے جائے، اگر وہ پاکستانی قوم کی امنگوں کو سمجھ لے، تو عافیہ صدیقی کو پاکستان آتے 1 ہفتہ بھی نہیں لگتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1 ہفتے کے اندر پاکستان آ سکتی ہے، لیکن پاکستان کے ادارے خود نہیں چاہتے، پاکستان میں خود یہ نہیں سمجھا جاتا کہ پاکستان کی اس بیٹی کو وطن عزیز میں واپس لایا جائے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے، اس آواز کو بلند کرنے کے لیے آپ جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں میں ان سب کا مشکور ہوں۔ آپ نے ظلم کے خلاف کلمہ جہاد بلند کیا ہے، ایک مظلوم کی آہوں اور سسکیوں کا مداوع کرنے کے لیے نکلے ہیں، ایک مظلوم کی آواز بنے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عافیہ صدیقی پاکستان واپس آئے گی۔ اب ہم انشاءاللہ عافیہ صدیقی کے ساتھ جشن منائیں گے، لیکن اس کے لیے جدوجہد کو تیز کرنے پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ دن دکھائے کہ جب ہم عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوں۔